امت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام مجموعی طور پر اور عمومی یعنی اکثری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو مجموعی اور عمومی طور پر شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ محمد علی مرزا اپنے مجدد ابن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں اور اسماعیل دہلوی کی اتباع میں اس بات پر بضد ہے کہ نہیں جی امت میں شرک جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہے، اور جب کہ ان کی خود ساختہ توحید کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں پوری امت مسلمہ کا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جو توحید کا کانسیپٹ اور تصور خود ساختہ یہ پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کی تکفیر اور اہل سنت و جماعت کو مشرک ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک توحید کا تصور قائم کیا ہے اس کے مطابق تو پوری امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے مشرک قرار پاتی ہے۔ اس کے چند میں آپ کو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابن عبد الوہاب نجدی کے توحید کے تصور کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس میں صفحہ نمبر 361 پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کی توحید کتاب التوحید کے مطابق تو تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام قرار پاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر ان کے توحید کے تصور کے مطابق اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب الاصول الثلاثہ یہ اس کی شرح بھی ہے، اور الگ سے بھی جو حاجیوں کو دی جاتی کتابیں یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ، یہ اس کی عربی شرح ہے۔ عبد المحسن بن قاسم مسجد نبی کے امام و خطیب نے اس کی شرح کی ہے۔ اس میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور اس کی شرح کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ اے طہر اعمالک عن الشرک، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے۔ اور یہ کتاب ہے المجموعۃ المفیدہ۔ المجموعۃ المفیدہ کا ترجمہ جو ہے وہ مجموعہ مفیدہ، مفید مجموعہ کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 39 پر لکھتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا کیا معنی ہے؟ جواب، اس کا معنی ہے اپنے رب کی عظمت کو توحید کے ساتھ بیان کیجئے اور اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا کیا معنی ہے؟ تو جواب، اس کا معنی ہے بتوں کو چھوڑ دیجئے اور بت پرستوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیجئے۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کتنے دن تک رہے؟ اس کا جواب لکھا کہ 10 سال تک، اس کے بعد معراج ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال اسی حالت میں رہے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرویا۔ اور یہ جو حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجیے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی کے پوتے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید کے صفحہ نمبر کتاب توحید کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ لکھتا ہے کہ وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے نجد والوں کو توحید کی دعوت دی جو کہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ وَالطَّوَاغِيطِ وَالْأَوْثَانِ، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے اس وقت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، پتھروں کی، قبروں کی، درختوں کی، شیطانوں کی اور بتوں کی عبادت سے روکا۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے اس وقت مسلمان درختوں کی، پتھروں کی اور شیطانوں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے آ کے روکا۔ جزیرہ عرب کے لوگ عبادت کرتے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور والا، یہ کتاب اثر الدعوۃ السلفیہ فی توحید المملکۃ العربیہ السعودیہ، اس کے صفحہ نمبر 23 پر جامعہ اسلامیہ جو کہ مدینہ شریف میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے استاذ حمود بن احمد الرحیلی لکھتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی جب آیا
لکھتا ہے نشأ الامام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی مجدد 12ویں صدی میں آیا، فی زمن ایسے زمانے میں اشتدت فی غربت الاسلام کہ جس وقت اسلام بالکل اجنبی ہو چکا تھا، وغلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات اور وہاں کے رہنے والے بدعت، جہالت اور خرافات میں پڑے ہوئے تھے، وعبادت الانبیاء والصالحین والاشجار والاحجار اور وہاں کے لوگوں پر نبیوں کی عبادت، صالحین کی عبادت اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا۔ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ نبیوں کی، صالحین کی اور پتھروں کی اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کی توحید کا تصور ہے کہ ان کی توحید کے تصور کے مطابق اولیاء اللہ، صالحین کے مزارات اور ان کی قبروں کی تعظیم کرنا بھی ان کی عبادت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں اس سے تو پوری امت مسلمہ کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں اسلامی ممالک موجود ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں صالحین کے مزارات موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، اور وہاں اہل ایمان، اہل اسلام جو سنی العقیدہ لوگ ہیں وہ ان کی قبور سے، ان کے مزارات سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اگر تبرک اور ان کی قبور کی عزت اور تعظیم عبادت ہے تو اس سے تو پوری امت مسلمہ کی جو اکثریت اور عمومی مسلمان ہیں وہ مشرک قرار پائیں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہ صرف صالحین کی قبروں تک نہیں بلکہ یہ دیکھیں تحذیر الساجد، ناصر الدین البانی کی کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر ناصر الدین البانی لکھے کہ میں 1368 میں جب مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک روضہ رسول کے پیچھے ایک جو نا وہ دیوار اٹھی ہوئی ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں لوگ تبرک کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ جو مکان خاص ہے قبر شریف کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ فعجبت حینئذ کیف ظلت ھذہ الزہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید۔ ناصر الدین البانی لکھتا کہ میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کھلی اور ظاہر بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، یعنی روضہ رسول کے پاس اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے نماز پڑھنا، اس کو بھی ظاہر بت پرستی، ظاہر قبر پرستی نعوذ باللہ تعالی قرار دے کے ناصر الدین البانی کہتا کہ ھذہ ظاہرۃ الوثنیہ، یہ کھلی بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، اس تبرک کو کھلی بت پرستی قرار دے رہا ہے۔ یہ ان کے جو خود ساختہ توحید کا تصور ہے اس کے مطابق بات کہاں تک جاتی ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ کتاب ہے شرح صدور بتحریم رفع القبور، قاضی شوکانی کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر حاشیے میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار و حضور کی قبر شریف کے بارے میں لکھا ہے فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس معظم جو ہے وہ ہر اعتبار سے بت ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ لو کان الناس یعقلون، اگرچہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے شرک کے فتووں سے اور ان کی جو خود ساختہ توحید جو انہوں نے اپنا معیار قائم کیا ہوا ہے اس سے تو امت مسلمہ کی مجموعی اور اکثری تعداد جو ہے وہ مشرک قرار پاتی ہے۔ اور یہی بات اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 23 پر لکھی ہے، لکھتا ہے کہ اول کہتا ہے کہ سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نیاب، یعنی مسلمانوں میں شرک بہت زیادہ آ چکا ہے اور اصل توحید نیاب، توحید بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث طیبات آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مصطفیٰ یہ خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
اب یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6528 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کل جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری امت آدھے جنتی وہ ہوں گے جو میری امت کے لوگ ہوں گے، یعنی امت کی فضیلت بیان فرمائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی میں 2546 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 4299 نمبر، حضور فرماتے اہل الجنت 20 و 100 صف، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، 100 کل نبیوں کی امتوں کی صفیں 120 ہوں گی، اور ان میں سے جو ہے وہ 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں جو ہے وہ باقی امتوں کی ہوں گی۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے نا وہ امت کا مجموعی اور جو امت کا جو اکثری اور جو اغلبی حصہ ہے وہ نعوذ باللہ شرک میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اس سے تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس امت کا امت خیر ہونا تو ختم ہو گیا، پھر یہ تو معاذ اللہ پھر امت شر ٹھہرے گی، امت شرک ٹھہرے گی، حالانکہ یہ امت توحید ہے، امت وسط اور امت خیر ہے، اور یہ امت شر اور امت شرک نہیں ہے۔